الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وما صبرك إلا بالله۔ ناظرین و سامعین، ہمارے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے دوست بھائی بہنیں، آپ سب کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے پچھلے بیان میں آپ کے سامنے وہ واقعات رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، اور اس کے بعد پھر خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ جب ان دونوں حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر اسلام قبول کیا اور یہ آئے، اس کے بعد کفار مکہ میں ایک تشویشناک اور ایک ایسا خطرناک ان سب کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور ان کا جو حوصلہ تھا یا آپس میں جتنے تھے ان سب میں ایک مایوسی پیدا ہو گئی، اور ان سب نے آپس میں آ کر کے مشورہ کیا۔ کفار مکہ نے ابو جہل، امیہ بن حلف اور دیگر جو سرداران مکہ تھے، سب نے کہا کہ یہ تو بڑے بڑے نامور اور ایسے ایسے لوگ جو ہمارے سے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان پر ایمان لا رہے ہیں، ان کا دین اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم سے مکے کی جو سرداری ہے یا مکے میں جو ہمارے ایک نام ہے یا جو ایک مقام ہے یا جو ہمارا ایک ولولہ ہے، یہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ اسی نیت سے سب نے جمع ہو کر کے اب بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے خلاف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف آپس میں اکٹھے ہوئے، جمع ہو کر کے سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم ان کی زندگی کو پریشان کر دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ اور ان کے مقابلے میں قریش جتنے تھے سب جمع ہوئے کہ ان دونوں کے خلاف اب اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے وہ، یا اب تک جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے وہ بغیر ایمان کے جتنے تھے، سب کے خلاف انہوں نے ایک سوشل بائیکاٹ کیا، ایک ایسا انہوں نے منصوبہ بنایا اور آپس میں ایک ایسا معاہدہ لکھا، اس معاہدے کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے دیوار پر انہوں نے چسپاں کر دیا، لگا دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے تعلق نہیں رکھیں گے، قطعی تعلق ہوگا، نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا، یعنی نہ ان کے ہاں کوئی اپنی بچی لڑکی دے گا اور نہ ہی ان کے کسی بچے سے، ان میں سے کسی کے بچی کو یا کسی سے شادی ہوگی۔ ایک تو یہ بند کر دیا۔ دوسرا، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوگی، یعنی ان سے بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم سے کوئی بھی قریش میں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ یہ معاہدہ لکھا اور اس پر سب متفق ہوئے اور سب نے آ کر کے کعبۃ اللہ کے ایک دیوار کے اوپر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے صحابہ اور حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ سب جا کر کے شعب ابی طالب، ایک وادی، ایک گھاٹی جو چاروں طرف ایک ایسی جگہ تھی جو تنگ تھی، یعنی ایک وادی کے اندر سب جا کے مقید ہو گئے، اور قریش مکہ نے بائیکاٹ کا اعلان کر کے اس کے بعد اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ کوئی لین دین بھی نہیں کرے گا، باہر سے بھی اگر کوئی کھانے پینے کی چیزیں آتی تھی مکہ میں تو قریش مکے کے جو مشرکین تھے یا جو کافر تھے، کفار مکہ، وہ خرید لیتے تھے اور آگے جانا ہی نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی جاتا بھی تھا آگے تو ان کو منع کر دیتے تھے کہ آگے نہیں جا سکتے، یعنی شعب ابی طالب میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی وہاں تک پانی یا کھانے کی کوئی چیز وہاں تک پہنچائے۔ اب تکلیفیں آنا شروع ہو گئی شعب ابی طالب میں، چھوٹے بچے معصوم اور خواتین اور ان کے پاس ضرورت کے مطابق جو جانور تھے جتنے بھی، سب کو اب بھوک، پیاس اور تکلیف ہونے لگی، بیماریاں پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ آتا ہے کہ جو چھوٹے معصوم بچے تھے ان کے رونے کی آوازیں، اتنے زور سے بچے روتے تھے کہ آوازیں باہر تک کے آ جاتی تھی، لیکن کفار مکہ کے دل میں کوئی رحم، کوئی کرم، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، اور زیادہ چاہتے تھے کہ ان کو تکلیف ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے ساتھی یا ان پہ ایمان لانے یا ان کے مدد کرنے والے، نعوذ باللہ، یہ سب ختم ہو جائے۔ سیرت کے واقعات میں ہے، روایات میں ہے کہ بچے اور خواتین اور سب بھوک کی وجہ سے جو پتے ہوتے تھے نا وہ کھانے لگے، اور جو چمڑے ہوتے تھے ان کے پاس وہ کھانے لگے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، آپ ذرا فکر کریں۔ اور